وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے بندوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. جیسے ارشاد ربانی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہری باطنی کھلی ہوئی چھپی ہوئی نعمتوں کو کامل اور مکمل کر دیا ہے. یہ بات وہی ہستی کہہ سکتی ہے جن کی نعمتوں کی سمندر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی اور کہہ سکتا ہے نا. یہ رب کی پیاری ذات ہی کہہ سکتی ہے یاد رہے، جو ہمارے ایک ایک روح کے خالق ہے. یاد رکھنا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. قرآن پاک پڑھنے سے آنکھیں کھلتی ہیں، حدیث پڑھنے سے آنکھیں کھلتی ہیں، آخرت کی باتیں سننے سے دل روشن ہوتا ہے. اور نہ دائیں بائیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. آگنا
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ فاتحہ۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، قرآن پاک بحر ذخار ہے، بحر ذخار، ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے۔ ہاں، علم تو اللہ میاں کا ہے، ہمارا کیا علم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی پر تشریف لے جا رہے، سمندر پر کشتی چل رہی ہے، اچانک ہے ایک چڑیا وہ کشتی کے کنارے کے اوپر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ پھر وہ سمندر کے پانی میں اپنی چونچ ڈالی، ایک دو قطرے اس کی چونچ میں سمندر کے پانی سے آئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا اے موسیٰ، فرمایا مخلوق کے علم کی مثال اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے ایسی ہے جیسے سمندر کے سامنے یہ چڑیا کی چونچ میں پانی کے جو ایک دو قطرے ہیں، بس ایک دو قطرے یہ مخلوق کا علم ہے اور پورا سمندر یہ اللہ میاں کا علم ہے۔ فرمایا یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے، یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم یعنی مخلوق کا علم محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ محدود کی لامحدود کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے علم کا کنارہ ہی نہیں ہے اور مخلوق کا علم اس کے سامنے چنگا بھی نہیں ہے۔ کیا اس کی حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس اللہ تعالیٰ پھسلنے سے بچایا اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ کرتا رہتا ہوں، آپ کے ایمان پر پہرا دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دائیں بائیں بڑی تیز تند ہوائیں چل رہی آپ نے، یہ بات بڑے بدبختی والے جملے کہے جاتے ہیں آپ نا، جو میڈیا پر آ جاتے ہیں اور ہمارے سادہ لوگ ہیں ان کے ایمان ہل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ یہ بات نادان عورتوں نے یہ کوئی جلوس نکالے اور بڑی بات بڑے بدبختی والے جملے کہے ڈالے، غیروں کی اعلیٰ کاری کرتی ہے۔ عورتوں کی صفت حیات ہی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اس قسم کی بے باک عورتوں نے کئی گھروں اجاڑ دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور کی صفت اللہ تعالیٰ نے ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ باہر بھی نکلیں کوئی حیات داری کے ساتھ نکلے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حرب ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے لگے یعنی
بلکہ میں ترمذی شریف ہوتی تو میں آپ کو پڑھ کر ہی سناتا وہاں سے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بھائی سب کتابیں رکھ دیا کرو یہاں پر نے، اب نہیں بیٹھ جاؤ ذرا. اللہ تعالیٰ بہر مفہوم یہی تھا کہ اول تو یہ ہے کہ عورتیں عید کے دن بھی اپنے گھر پر رہیں یا رکھنے ہر کوئی ہم نہ، لیکن اگر کوئی اصرار کرے تو فرمائے عید کے دن بھی اپنے گھر سے پرانے کپڑوں میں نکلے آ کر، تاکہ ان کی طرف کوئی نظر نہ اٹھنے پائے، کوئی میری نظر نہ اٹھنے پائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ میاں ہمارے ایک ایک روح کے خالق ہیں یاد. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پوری مبارک جوانی اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت عطا فرمائی تھی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک جنتی آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک ہدایت. اللہ تعالیٰ ایک جنتی آدمی کو اللہ اپنی بار دنیا کے 100 مردوں کے برابر اللہ قوت عطا فرمائیں گے. دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو 40 اہل جنت کے بقدر قوت عطا کی گئی. 40 جنتی مردوں کی قوت عطا کی گئی. اس اعتبار سے گویا کہ دنیا کے 4000 مردوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی. دنیا کے 4000 مردوں کے برابر یاد کرو. بعض سے بات بڑھ جاتی ہے. حضرت رکانہ یہ عرب کے ہے مشہور پہلوان تھے. حضرت رکانہ یہ عرب کے مشہور پہلوان تھے. بڑے بھاری پہلوان تھے. یہ اونٹ کے چمڑے کے اوپر بیٹھ جاتے، اونٹ کے چمڑے کو کھینچتے، لوگ کہتے ہیں چمڑا پھٹ جاتا. یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے تھے، اتنے بھاری پہلوان تھے. اپنا ہانا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی ایمان کی دعوت دی. فرمایا حضور میں تو تب ایمان لاؤں گا، پہلے میرے ساتھ آپ کشتی کریں تب میں ایمان لاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو کشتی کر لو، آپ کشتی کر لو. بہرحال کشتی کا وقت مقرر ہوا. ایسے موقع پر پھر لوگ جمع ہوتے ہی ہیں. پھر یہ پہلوان حضرات ہیں، عام جو پہلوان حضرات ہیں، جب کھاڑے میں آتے ہیں ان کے پھر اپنے انداز ہوتے ہیں اترنے کے، بڑے اپنے فخری انداز سے اترتے ہیں. ایک پاؤں اس طرف ہوتا ہے، ایک پاؤں اس طرف ہوتا ہے، اور بہت اپنے ڈیل و ڈال کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. بہرحال خوشی کا وقت طے ہوا اور بھی لوگ جمع ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بہرحال رکانہ صاحب کشی شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں آپ نے اپنے مبارک کشی کا انداز اپنایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر پیچھے سے ہاتھ ڈالا اور یوں اٹھایا، اپنی مبارک ہتھیلی کے اوپر یوں پر اٹھایا اور اٹھا کے آرام سے نیچے رکھ دیا. جس چڑی کے بچے کو اٹھاتے ہیں یوں اٹھایا نیچے رکھ.
اب ان کو ہوش نہیں آئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا. کہنے لگا دوبارہ خوشی کریں. دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے شروع میں کچھ مبارک خوشی کا انداز اپنایا اور پھر اپنا مبارک ہاتھ ڈالا پیچھے کر اسی کمر پر ہاتھ ڈالا اور پھر ایک ہی ہتھیلی اپنی مبارک ہتھیلی پر یوں اٹھایا جیسے چڑی کے بچے کو اٹھاتے ہیں اور یوں آرام سے نیچے رکھ دیا. بس کہنے لگا حضور آپ میں یہ قوت یہاں کی نہیں ہے، یہ اوپر کی قوت ہے، اگر یہاں یہ قوت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھی آپ کو اوپر کی دعوت دے رہا ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا اور وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. پہلے رکانہ تھے، اب حضرت رکانہ بن گئے الحمدللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے 4000 مردوں کے برابر قوت آ کی گئی آپ کی ذات ہے اس کو. اور ایک مرد کے لیے کتنے نکاح؟ 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے. ایک مرد کے لیے 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے. اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوت کے اعتبار سے وہ ہے 16,000 عورتوں کے ساتھ 16,000 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت تھی آپ میں، 16,000 عورتوں کے ساتھ. لیکن قربان جائیں آپ کی عفت اور پاک دامنی پر، قربان جائیں آپ کی عفت اور پاک دامنی پر کہ 25 سال کی عمر شریف میں آپ نے نکاح فرمایا. ہر ام المومنین ہر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو 2 خامدوں سے یہ کے بعد دیگر بیوہ تھیں جن کی عمر ہے ایک روایت میں 40 سال، ایک قول میں 40 سال اور ایک روایت میں 45 سال. آپ سے 20 سال آپ سے 15 سال یا 20 سال آپ سے بڑی تھی. آپ نے پوری مبارک جوانی کا زمانہ ان کے ساتھ گزار دیا. سارا ان کے ہوتے ہوئے آپ نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا. بدبختوں کو کیا پتہ ہے یہ غیروں کی. آپ نے ساری عمر شریف ایک بیوہ ہے بوڑھی اماں ہے جو 2 خامدوں سے یہ کے بعد دیگرے جن کی عمر 40 سال اور ایک روایت میں 45 سال تھی. ساری عمر شریف ان کے ساتھ گزاری. کتنی پاکیزہ زندگی ہے. کوئی آپ کی ذات کے اوپر کوئی ہے کوئی اشارہ نہیں کر سکتا. یاد رہا یہ بدبخت نہیں یاد رہا ہے. اپنے اعمال نامے کو سیاہ کرتے ہیں اپنی پوری. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے اخیر عمر شریف میں آخری 10 سالوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اخیر عمر میں آپ نے متعدد نکاح فرمائے. نکاح دیکھو آپ نے اپنی خواہش نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ رکھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول الطیبون للطیبون. الطیبون ہے لیا آیت کیسے ہے؟ ہاں قرآن پاک کی پوری آیت کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ 18ویں پارے کے اندر ہے، کوئی مجھے پڑھ کر سنا دے آئے. الخبیثات للخبیثات والطیبات للطیبات ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات الطیبات وہ طیبون کہ پاکیزہ مرد ہیں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی پوری اخیر عمر شریف میں آپ نے متعدد نکاح فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی ہر ام المومنین، ہر ام جان، ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہر ام المومنین، ہر اما جان، ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکاح ہوا نا. اللہ تعالیٰ اپنی خواہش سے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکالا. سارے نکاح آپ کے بنے نا. 9 سال کی بچی 12 سال کا بچہ بالغ ہو سکتا ہے. 9 سال کی بچی 12 سال کا بچہ بالغ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی آپ کے نکاح میں اللہ نے کتنی برکت عطا فرمائی. ہر ام المومنین ہر عائشہ رضی اللہ میرے ہر فرمانے لگے آپ نے جو متعدد نکاح فرمایا ان میں بہت سی مصلحتیں تھیں. ایک مصلحت نقل دین یاد رکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ام المومنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ دین کے 3 حصے ہیں. 2 حصے امت تک پہنچانے والی ہر ام المومنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ بدبخت ہیں، ان کے منہ میں ناپاک زبانیں ہیں، کھولتے ہوئے شرم نہیں آتی ان کو. سب کو رب کا کھا کے جب آخرت سامنے نہ ہو تو منہ میں بے لگامی آ جاتی ہے. ہاں یہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ابھی بھی حیا نہیں آ رہی تمہیں؟ یہ کرونا کی وجہ سے پہلے چھپتے پھر رہتے. یہ خدا کے عذاب سے ڈرتے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے یاد رکھنا. ہاں بھی یہ پوری قوم عذاب سے گزری ہے. مومنین کے لیے تو خیر یہ وبائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، لیکن اس قسم کے فساق اور فجار کے لیے، کافروں کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. کہتے میرا جسم میری مرضی. تمہاری کیا مرضی ہے؟ یہ ہسپتال میں چلے جائیں، یہ مرضی ہماری ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ بیڈ پر ہسپتال میں لیٹے ہوتے ہیں. یہ مرضی آپ کی. تو وہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اور اس قسم کے جو فساق فجار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ. ہر ام المومنین ہر اما جان ہر عائشہ رضی اللہ. آپ یہ حدیث شریف کی کتابیں ہیں، کتنی روایتیں ہیں. ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کا اگر جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا آپس میں، اگر وہ مسئلہ حل نہ ہوتا تو پھر ہر ام المومنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پردے میں آ کر ان سے پوچھتے اور وہ مسئلہ حل فرما دیتی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اب بھی یہ مثالیں اب بھی اللہ ہے. میں ابھی یہ پچھلے ہفتے میں جلسوں میں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو چاہے اللہ پاک نواز دیں. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. جس سے چاہے اللہ تعالیٰ کام لے لینا ہے. مرتبہ ہر ام المومنین ہر اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں میں سے کسی نے کوئی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں آپ مجھے کچھ نہ کہا کریں کہ میں ان کے لحاف میں ہوتا ہوں، ان کے بستر پر ہوتا ہوں، میرے اوپر وہی آ رہی ہوتی ہے. یہ کا بقاوت. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا لالا. مشرکین مکہ نے کیا کچھ نہیں پیشکشیں کی تھی. آپ چاہیں تو ہم کتنی چیزوں کو لالچ دیے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیج آتے ہیں. ہاں بھیجے ہوئے.
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی پوری عمر شریف ہے جو جوانی کی پوری مبارک عمر تھی. ایک بوڑھی مائی آ گئی ہر ام المومنین ہر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ساری عمر شریف یعنی جوانی کا پورا مبارک زمانہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اخیر عمر میں متعدد نکاح فرمائے. ان میں بہت سی مصلحتیں آگے بہت سی مصلحتیں اللہ. ان میں سے ایک مصلحت ہے تسہیل علی النساء صحابیات پر آسانی کہ صحابیات کو مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے وہ امہات المومنین میں سے کسی ایک کے پاک ہے حجرہ مبارکہ میں ہے تشریف لے جاتی اور ان سے جا کر مسئلہ دریافت کر لیتی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ اعتاق العبید حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندھی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے خاندان کے جہاں بھی صحابہ کرام کے پاس غلام تھے صحابہ کرام نے سب کو آزاد کر دیا. فرمایا آپ کے نکاح میں نے کتنی برکت فرمائی وہ سب کو آزادی مل گیا. یہ تو سب ہے غلام حضور کے رشتہ دار بن گئے. اب ان کو ہم اپنا غلام نہیں بنا سکتے. سب کو آزاد کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنے نہ سنا کرے ان باتوں کو. اللہ کہاں کیوں اپنے ایمان کو ہلاتے ہیں. اللہ یہ بدبخت ہے نہیں. وہ جملہ کہہ جاتے ہیں عام سادہ لوگ مسلمان ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت نہ سنا کریں. ہمارے محمد حسن جعفری مرحوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں محبت میں کیسا پیارا جملہ کہتے ہیں یہ قادیانیوں کی یہ پیچھے یہ قادیانیت بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ابھی میں گھر پڑتا وہاں پر ایک بھائی پریشانی کے عالم میں ہوئے. اب ان کی گھر والی یہ آج کل یہ کوئی نئی این جی اوز ہیں یہ فتنے ڈال رہی نہ سنا کریں ان کی باتیں اور نہ جائے کریں ان کے پاس. وہ پورا گھر ان کا اجڑ گیا بیچارے کا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے اللہ نے مسلمان کی شان عزت والی شان رکھی ہے. آپ یورپ میں چلے جائیں وہاں پر حالانکہ پہلے تھی ان میں بھی ہے. اب یہ نئی جو بے راہ روی آئی ہے نا اس نے بالکل ہی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ بے راہ روی پر ڈال دیا. کتنے والی کا پتہ ہی نہیں. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ حیاداری کو ختم کریں گے. مسلمانوں میں اللہ نے عزت داری رکھی ہے حیات داری رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی. آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی. 40 سال کی عمر شریف میں جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا دلیل کے طور پر اپنی مبارک زندگی کو پیش کیا جا رہا ہے. وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے. بچپن تمہارے اندر جوانی تمہارے اندر 40 سال کی عمر شریف میں بڑھاپا مجھے چھو رہا ہے. اتنی طویل عمر میں کہیں تو کوئی تم اشارہ کرو یاد رہا. تمام مشرکین نے سب نے بے زبان کہا کہ ہم نے آپ کی ذات میں آپ کی ذات پاک میں آپ کی ذات میں اقدس کا لفظ تمہیں ملا رہا ہوں اور جو آپ کی ذات اقدس کا حق ہے کہ آپ کی ذات اقدس میں ہم نے سوائے سچائی کے سوائے امانت داری کے سوائے شرافت کے کوئی اور چیز دیکھی نہیں ہے. اگر یہ تھے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. امہات المومنین سے جو آپ نے نکاح کیے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ بھی اپنی امت کی بھلائی کے لیے آپ آپ کے تمام نکاحوں میں یا رکھنا اپنی امت کی بھلائی، سب کی دنیا آخرت کی بھلائی اور فلاح مقصود یا اللہ. ہر ام المومنین، ہر ام جان، ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں یہ کتاب پڑھا ہے کہ اخیر عمر شریف میں 10 یعنی آخری 10 سالوں میں متعدد نکاح فرمایا. ایک حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نکاح جو ہوا بالکل اخیر میں جب آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر نکاح فرمایا ہے. جن کی قبر مبارک ہے مکہ مکرمہ سے بلکہ جائیں تو یا مدینہ منورہ سے جا رہے ہوں کیونکہ وہاں دائیں طرف گاڑی چلتی ہے. مکہ مکرمہ قریب ہی جہاں چوکی آتی ہے، چوکی سے پہلے ہی جا رکھنا. آپ دائیں طرف دیکھیں گے تو ایک احاطہ ہے، وہاں پر ہر ام المومنین ہر میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک ہے. میں وہاں پر حاضر ہوا. ہمارے ایک اور فرما رہے تھے، فرمایا میں وہاں تہجد کا وقت حاضر ہوا تو وہاں آسمان سے ایک نور کی لائٹ آ رہی اور جو قبر کے اندر داخل ہو رہی ہے. یہی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے فرمایا. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عمر شریف میں کتنی 27 غزوات میں بنفس نفیس آپ خود شریک ہوئے. جنگ بدر مدینہ منورہ میں ہوئی. جنگ احد مدینہ منورہ ہی نہیں، یہ مدینہ منورہ کے قیام میں ہوئی. رکھنا ہے جنگ بدر بھی ہے مدینہ منورہ قیام میں، یعنی تقریباً زیادہ غزوات سے زیادہ وہ سب یہ مدینہ منورہ ہوئی ہے. مکہ مکرمہ میں تو یعنی وہاں پر تو جواب کا حکم نہیں تھا. مدینہ منورہ میں جہاد کا حکم نازل ہوا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. 27 غزوات میں بنفس نفیس آپ شریک ہوئے. اکثر اسفار میں آپ رہتے، اسفار بھی فرمایا ان تمام اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر 9 ازواج مطہرات ہیں، 10 ازواج مطہرات تھیں. حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری معاف فرما دی. 9 ازواج مطہرات کی آپ باری ادا فرماتے آپ جیسی پیاری ہستی آپ سے بڑھ کر کون حقوق ادا کر سکتے ہیں. ہم نے ہر ایک کی باری مقرر تھی اور ان کی باری پر آپ تشریف لے جاتے. ہاں عصر اور مغرب کے درمیان، کبھی مغرب عشاء کے درمیان، کوئی عصر کے درمیان تمام ازواج مطہرات کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے. ایک مشترکہ وقت تھا اس میں سب کی تھوڑی دیر کے لیے نہیں آپ سب کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے. اللہ تعالیٰ تو فرمائے یہ جو 10 سال کے قریب کا جو عرصہ ازواج مطہرات کو ملا، ان سب میں آپ سب کی آپ خبر گیری فرماتے، سب کی باری کا حق ادا فرماتے. اور پھر ساتھ اسفار بھی تھے، اسفار کا تشریف لے جائے. اور میں ان سب کی اوسوں کو ملایا جائے تو بس کوئی 2.5 مہینے کے آس پاس ازواج مطہرات کو وقت ملا. ہر ایک میں سے جو ملا ہے وقت جو صرف کوئی 2.5 مہینے کے آس پاس کیا لگا کوئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں اپنے ذہنوں کو ہیں پاک رکھیں. یہ دائیں بائیں کی باتیں نہ سنا کریں. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے. تم نے دنیا کو سب کو سنبھال لیا ہے، تم نے یہاں رہنا ہے، تم نے یہاں یہ اندھیرے میں نہ ڈوبے. یہ ڈوبے ہوئے اندھیرے میں آ گئے اور وہ ڈبونا چاہتے تم ذرا. یہ عورتیں ان کو یہ پاکستان جیسے ملک میں ان کو بیلگامی دے رہے ہو تم. ان کی زبانوں کو تم کھولتے ہو یا پھر تم کہتے ہو یہ قانون کی پاسداری کریں. یہ جو قانون کو توڑ رہے ہیں ان کو لگام کیوں نہیں کہتے تم یاد لگا. قانون کو توڑنے پر تم خود بھاگتے ہوئے. ہم مسلمان کوئی رہ سکتا پیچھے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت، یہ تمہاری سب قوم ہو، تمہارے سامنے ہو رہا سب کچھ.
تم خود یہ قانون کو خود توڑتے ہو تم. یا اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام کی برکت سے تم یہاں پر کھا رہے ہو. یہ ملک تمہارے لیے بنا ہے. یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ رب کے نام پر بنا ہے. رب کے نام پر یہ مسلمانوں کو دھوکہ لگایا کرتا ہے. اور تم یہاں پر اپنی عیاشی کرتے ہو. تمہاری عیاشی کی قربانی نہیں ہے. بھول گئے ہو تم یہاں پہ یہ 147 کی قربانی یاد کرنا ہے. کتنی بچیاں ہیں یاد کرنا. کتنی بچی کتنے لوگ یہاں پر شہید ہوئے 147 میں یاد کرنا. کتنی ہماری بیٹیاں ہیں. ارے یہ سکھوں کے ڈنگے میں چلی گئی یاد کرنا. کتنی عصمت پامال ہوئی یاد کرنا. یہ ملک ویسے نہیں ملا ہے, بڑی قربانی کے بعد ملا ہے. ہاں تمہاری شاخرچیوں کے لیے نہیں ملا ہے کرنا ہے. یہ ملک حضور کے لیے ہے. حضور کی عزت محفوظ, آپ کے ناموس محفوظ, آپ کی عزت محفوظ, تو یہ ملک بھی محفوظ ہے. یہ اسلام آباد جیسے شہر میں وہاں پہ نوٹ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی یہ پیچھے قادیانیت بھی ہے, قادیانیت اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ جیسی پیاری ہستی, یا صاحب الجمال و یا سید البشر, من وجهك المنیر لقد نور القمر, لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بدر الطوی. قصہ مختصر ہے. آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے پیاری ہستی, سب سے بزرگ ترین ہستی وہ آپ کی ذات اقدس کی ہے. اللہ نہ سنا کرے دائیں بائیں کی باتیں, نہ اپنے ایمان کو نہ ہلائے. اللہ تم آپ کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے چنا ہے. اللہ ساری نے ہمارے پاس اپنا کیا ہے, سب کو رب کی عطا ہے. آپ جیسی پیاری ہستی بھی رب نہیں ہمیں عطا کی. آپ یہ پاکیزہ ازواج مطہرات, یہ پاکیزہ گھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. اب یہ بخاری شریف ہے, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تک کتنا بڑا احسان ہے. اب یہ پہلی حدیث بخاری شریف میں, یہاں بخاری شریف کی دوسری حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ مجھے میں پڑھ کر سنا دوں گا. یہ اتنی بڑی حدیث شریف کی مبارک کتاب, یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر کا فیض ہے. قرآن پاک کا ایک ایک حرف بھی ہے. یہ عرش الہی کا فیض, یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر پر نزول ہوا. اب یہاں پر وبه قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها, سب کہیں رضی اللہ عنها, ان الحارث بن هشام سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب یہ حدیث شریف اور بخاری شریف کی دوسری حدیث بھی ہر ام المؤمنین سے منقول آ گئے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها. یہ پوری حدیث انها قالت اول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. اب یہ پوری روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے. کتنا بڑا فیض ہے اللہ. ان کو منہ کھولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے. ہاں شرم کرو یا اللہ, کن پاکیزہ ہے. تم تو خبیثات کا مصداق ہو, خبیث عورتیں ہو تم یا اللہ. ان کی زبانیں خبیث ہیں اللہ, ان کی زبانیں ناپاک ہیں اللہ. ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں اللہ یہ زبانیں کھولتے ہیں اللہ.
یہ الحب للہ والبغض الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض کا اظہار کرنا یا ان سے بغض کا اظہار کرنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ یہ حضور کے پاکیزہ راستے پر بولتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہیں پاکستان میں رہنے کا حق ہے؟ یہ تمہارے لیے بنا ہے پاکستان یا کرنا؟ یہ حضور کے نام پر بنا ہے، رب کے نام پر بنا ہے کرنا؟ تمہیں منہ کھولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حکومت والے حضرات ہیں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ تم نے یہاں رہنا یا ہر روز تمہارے گھر سے جنازہ نہیں نکلے گا؟ کتنے دن رہنا ہے؟ 50-60 سال کے بعد تم بھی نہیں ہو گئے یہاں پہ۔ اللہ سب نے اپنے قبر میں پہنچ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچ رہے ہیں۔ ہم راستے میں ہیں، منزل نہیں، راہ گزرے ہیں۔ ابھی قریب کتنی بڑی آزمائش گزرے اور پھر دوبارہ پھر وہی اللہ تعالیٰ کو ناراضگی والی باتیں نہ لگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ہماری امہات المومنین، یہ پوری امت کی ماں ہے۔ اللہ میرے ہر ام المومنین ہر اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، تمام امہات، پوری امت کی لاکھوں کروڑوں اربوں مائیں اکٹھی کر لی جائیں، ان کی عزتیں اپنی جگہ پر، لیکن ان تمام ماؤں کی عزتوں کو اکٹھا کر لیا جائے، میرے کروں ان کی عزت اور ناموس یہ وہ سب ہر ام المومنین ہر اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دوپٹے کے ایک کونے کے اوپر قربان ہے۔ بہت بڑی عظمت ان کے لڑا۔ سب کوئی حضور کا صدقہ، ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ سب کوئی حضور کی برکت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، نہ سنا کریں یہ باتیں۔ اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی۔ ہاں یہ وساوس والی باتیں نہ سنا کریں، انتہا اللہ ہے، ہل جاتا آدمی رکھ رہا ہم نے، اور کوئی جواب میں بعض دفعہ کوئی ذہن میں کوئی بات نہ ہو تو ایک دفعہ ایمان ہل گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ اپنے نیک رستے پہ لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں آخری سانس تک اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے چمٹائے رکھے، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کے نقش قدم پہ چلائے رکھے، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے میں رکھے۔ انشاءاللہ پھر یہ محبت اور یہ نیک سایہ یہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں سب کو انشاءاللہ ملائے گا اور اکٹھا کرے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔